شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں۔ یہ ان کے بدترین اعمال ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو اب کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے اور بات کریں گے تو اس طرح کہ آپ سننے لگے، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگی ہوئی سوکھی لکڑیاں، کہ یہ ہر چیز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں اور یہ واقعاً دشمن ہیں۔ ان سے ہوشیار رہے، خدا انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے حق میں استغفار کریں گے تو سر پھیرا لیتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ استکبار کی بنا پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں۔ ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے، کہ یقیناً اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ منافقین اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے واپس آ گئے تو ہم صاحبان عزت ان ذلیل افراد کو نکال باہر کریں گے، حالانکہ سارے عزت اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کے لیے ہیں، اور یہ منافقین یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایمان والو، خبردار، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے، کہ جو ایسا کرے گا وہ یقیناً خسارہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ خدایا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا ہے کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ہرگز خدا کسی کو اجل کے آ جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔